یہاں میرے پاس آؤ۔ عالم نے جمل کو بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ عالم کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے مضبوط قدموں سے اس کی طرف جانے لگا، جبکہ جمل ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹنے لگی۔ عالم ایک بہت بڑا بزنس مین اور زمیندار تھا، اور جمل یہ جانتی تھی کہ وہ ایک ظالم شخص ہے۔ یہ اس نے سوچا ہی تھا کہ اس کی آنکھوں سے لاتعداد آنسو بہنے لگے۔ اس کا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ عالم شاہ اپنے خاندان کا ایک واحد وارث تھا اور 10 گاؤں کی تقدیر کا اکیلا مالک تھا، جس کے ماتھے پر سرداری کا تلک تھا۔ نہ سننا میری فطرت نہیں ہے۔ اسے نافرمانی سے بیر نہیں بلکہ نفرت تھی۔ وہ اپنی ذات کے حصار میں اس قدر مقید تھا کہ اسے اپنی ذات کے علاوہ کسی اور میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جس چیز پر اس کی نگاہ ٹھہر جاتی تھی، اس چیز کو حاصل کرنا اس کا جنون بن جاتا تھا۔ ابھی بھی جمل اس کے چوڑے شانوں سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ اب دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مزید پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف عالم شاہ نے زور سے دیوار پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے سہم کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں تک عالم شاہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی بہت حسین تو نہیں، لیکن عالم شاہ کے دل کو حسین لگ گئی تھی، اور ایسا پہلی بار ہی ہوا تھا کہ عالم شاہ کسی کو اس طرح اپنی بیوی بنا کر لایا تھا، اور پہلی بار ہی اس کا اس طرح کسی عورت پر دل آیا تھا، ورنہ عموماً وہ عورتوں کے پاس صرف اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی جاتا تھا۔ پہلی بار اسے کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی۔ جمل نگاہیں جھکا کر کھڑی تھی۔ عالم شاہ اپنی بھاری آواز میں بولا تو پورے کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھایا اور کہنے لگی، کتنے دنوں کے لیے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دوسری طرف عالم شاہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا، اور پھر عالم شاہ کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جمل کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیا اور اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، دیکھو لڑکی، اس وقت تک جب تک میرا دل تم سے بھر نہ جائے۔ جمل اپنے کانوں میں اس کی سانسوں کی گرمی محسوس کر سکتی تھی، اور یہ بات سن کر وہ مچھلی کی طرح تڑپ سی گئی تھی۔ اس کے بعد جمل نے اپنے بازوؤں کے ذریعے اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن عالم شاہ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پا رہی تھی۔ عالم شاہ اس کی ان کوششوں پر دل ہی دل میں اور مضبوط ہو رہا تھا۔ اس نے جمل کی کمر پر اپنی گرفت کو اور مضبوط کر لیا اور اپنے قریب کر کے کہا، دیکھو لڑکی، مجھ سے دور جانے کی کوشش مت کرو۔ تم خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تب تک تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں، اور یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اور ہاں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب تم میری دسترس میں ہو تو فرما بردار بیویوں کی طرح برتاؤ کرو۔ مجھے نافرمان عورتیں سخت ناپسند ہیں، خاص کر کے وہ عورتیں جو قربت کے لمحات میں بدتمیزیاں کرتی ہیں اور اپنے شوہروں سے دور بھاگتی ہیں۔ اس کی باتوں سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ ایک روایتی ظالم سردار ہے جس کی نظر میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ چیز جمل کو سسکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ جمل ہمیشہ سے ہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو بھی مرد آئے وہ اسے سر آنکھوں پہ بٹھائے، جس آدمی سے اس کی شادی ہو وہ اس سے بے تحاشا محبت کرے، اس کو عزت دے، اس آدمی کے لیے جمل کا وجود قابل احترام ہو۔ تھوڑی دیر بعد عالم شاہ نے محسوس کیا کہ جمل بالکل ہی خاموش ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی تھی۔ اس وقت اس نے تھوڑی پکڑ کر اس کا منہ اوپر کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو لڑکی، تمہیں حقوق و فرائض تو پتہ ہی ہوں گے۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب تھا۔ اس وقت اس کی آواز حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی، مگر اس نے ہمت جمع کی اور عالم شاہ کو کہا،
کہ میں آپ کا کوئی بھی حق ادا نہیں کروں گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عالم شاہ کا ماتھا بلوں سے بھر گیا۔ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں لڑکی، دیکھو زیادہ ہوشیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تم میرے تمام تر حقوق ادا کرو گی، اور اگر تو تم نے نافرمانی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عالم یہ باتیں اس لڑکی کو بتا تو رہا تھا، مگر وہ دل ہی دل میں بہت حیران بھی ہو رہا تھا، کیونکہ عورتیں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ترستی تھی، اور ہر کسی کی ہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس پر نظر کرم کر دے۔ لیکن یہ لڑکی جس سے اس نے نکاح کیا تھا، اس کے باوجود، مطلب نکاح کے باوجود بھی وہ اس کے قریب آنے سے گھبرا رہی تھی، اور عالم شاہ سے یوں دور بھاگ رہی تھی کہ عالم جیسے کوئی ناپسندیدہ شے ہو۔ ابھی بھی وہ موقع پاتے ہوئے اس سے دور ہٹی، باہر دروازے کی طرف بھاگنے لگی، لیکن دروازے پر تو کنڈی لگی تھی۔ اسے یوں بھاگتا ہوا دیکھ کر عالم شاہ اس پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا، لڑکی تم بھاگ کر جاؤ گی کہاں؟ کہاں بھاگ رہی ہو تم؟ اور کس سے بھاگ رہی ہو؟ عالم شاہ جو 10 گاؤں کا سردار ہے، یہاں سے تم اتنا بھاگو جتنا تم بھاگ سکتی ہو تو بھی میرے لوگ تمہیں واپس میرے پاس لے آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے بعد جمل بولی، آپ بہت ظالم ہیں۔ عالم شاہ اسے گھورتے ہوئے بولا، لڑکی زبان درازی بند کرو۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے مجھ سے؟ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد عالم شاہ نے دوبارہ جمل کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر کھینچ کے لے آیا۔ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ جمل دوبارہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عالم نے اس کے بازوں کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی دسترس میں لے لیا۔ جمل اب بالکل بھی ہل نہیں پا رہی تھی، اس کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ عالم کا دل تھوڑا سا عجیب ہوا تھا، کیونکہ اس نے کبھی بھی عورتوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی، اور یہ بات اس کے اصولوں کے خلاف تھی، مگر جمل اسے یہ زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ یہ سن کر جمل نے غصے سے سر جھٹکا، کیونکہ آپ سے مجھے شدید نفرت ہے۔ دیکھو، تم وہ پہلی لڑکی ہو جو مجھ سے نفرت کر رہی ہو۔ ہاں، کیونکہ میں آپ کی اصلیت سے واقف ہوں۔ آپ ایک ظالم انسان ہیں، جس کے لیے صرف خواہشات ہی میٹر کرتی ہیں۔ آپ کو دوسروں کے احساسات اور جذبات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جمل نے کہا کہ آپ ایک پتھر دل انسان ہیں، اور وہ کسی بھی پتھر دل انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارے گی۔ اور جہاں تک آپ کے کردار کا سوال ہے، نہ جانے آپ کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کر چکے ہیں۔ بھلا میں آپ کی بیوی ہو کر یہ آپ کی حرکتیں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور کو بھی دیکھے۔ وہ یہ کہہ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عالم کو اب جمل پہلے سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی تھی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کہ میں اسی وجہ سے شادی نہیں کرتا کہ میری آزادی مجھ سے چھن نہ جائے، اور دیکھو، جس بات کا ڈر تھا وہ ہو ہی گیا نا۔ جہاں تک دوسری عورتوں کا سوال ہے، میں آج کے بعد کسی اور عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، میں تم سے پرومس کرتا ہوں، لیکن بدلے میں تمہیں میرے سارے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد عالم شاہ اس کے پاس سے ہٹ گیا، اور اس نے کہا کہ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور تم بھی مجھے بدلتا ہوا دیکھو گی۔ اس کے بعد عالم شاہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ عالم شاہ کو پہلی بار ہی کوئی لڑکی اتنی اچھی لگی تھی جس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جمل سے پرومس کیا کہ وہ آئندہ کسی بھی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، لیکن تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا میرے لیے جو ایک بیوی کرتی ہے۔ اگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرتی ہو تو میں بھی تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم کو ابھی کچھ بھی نہیں کہوں گا، وقت دوں گا، اور تمہارے ساتھ بہت اچھا رویہ کروں گا۔ دیکھو جمل، میں نے پہلے دن سے ہی تمہیں بہت پسند کیا ہے، اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
دیکھو مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو، میں تمہیں وقت دیتا ہوں اور تم مجھے وقت دو۔ اس کے بعد عالم وہاں سے چلا گیا اور اس نے زمل کو وقت دینے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا۔ اس کے بعد زمل آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ اس نے عالم کو کہا کہ دیکھیں میں اس گھر میں بہت بور ہوتی ہوں، مجھے شاپنگ پہ لے کے جائیں۔ عالم اس کے پاس بیٹھا اور اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں اور کیا کیا پسند ہے، میں تمہارے لیے وہ سب کچھ کروں گا۔ پھر اس کے بعد زمل نے اپنی ساری خواہشات کا اظہار کیا کہ اسے گھومنا پسند ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ پوری دنیا دیکھے، اسے بیگ کی کلیکشنز پسند ہیں، اسے شاپنگ کرنا پسند ہے، اسے آئس کریم کھانا پسند ہے۔ عالم پہلی بار کسی کی باتیں اس طرح سن رہا تھا، وہ اس کی باتیں سنتا رہا اور اس نے اس کی ساری خواہشات کو پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ عالم نے زمل کی فیلنگز کو سمجھا اور اسے وقت دیا۔ اس کے بعد زمل اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی، پہلے سے زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی اور اس نے اسے اپنے شوہر کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب دونوں آج بہت ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ کہیں میرا چینل آپ سے گم نہ ہو جائے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں، لائک شیئر بھی کیجیے گا۔